کی بات میں کروں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے صحابہ کیا کیا کرتے تھے جانتے ہیں آپ؟ ایک صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی جنگ احد کے موقع پر حالات بڑے شدید ہو گئے تھے، حالات بڑے شدید ہو گئے۔ پہلی جنگ تو بدر ہے، چلے وہاں سے میں بیان کرتا ہوں۔ بدر کی جنگ جو ہوئی اس میں 313 صحابہ آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بدر ایک علاقے کا نام ہے، میدان ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی بات ہی تو تھی جو صحابہ نکلے تھے، اور کس طرح سے نکلے ہیں لوگ۔ ان کے پاس کل ملا کر کے پورے 313 کے پاس صرف 2 اونٹ آئے ہیں یا 4 اونٹ آئے ہیں۔ سب کے پاس تلواریں نہیں، گھوڑے سب کے پاس نہیں، 8 یا 10 گھوڑے ہیں، باقی سب پاپیادہ پیدل چلنے والے۔ آج میں اندازہ کرتا ہوں مدینہ طیبہ سے لے کر بدر جانے کا راستہ 160 کلومیٹر کا ہے، اور بیچ میں کئی پہاڑیاں ہیں، کئی ہزار پہاڑیاں آ جائیں گی، گرم پتھروں والی زمین ہے، بیچوں بیچ کہیں کوئی درخت تک نظر نہیں آتا۔ ہم ہر سال الحمدللہ جب بھی زیارت کا موقع ہوتا ہے جایا کرتے بدر میں، ایسی بس میں بیٹھ کر کے تھکان ہونے لگتی ہے، اور وہ رسول پاک کے فرزان ہیں، پیدل اتنا لمبا سفر کر کے گئے تھے۔ کئی صحابہ ایسے جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو کراس کر دیا اور بدر تک پہنچے۔ پہنچنے کے بعد بھی میرے آقا نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے واپس پلٹ کر جانا مدینے تو جا سکتا ہے۔ جانتے ہیں اس میں سے حضرت مقداد ایک صحابی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے لڑائی کیجئے۔ یا رسول اللہ ہم امت محمدیہ میں ہیں، ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی پیش کریں گے، واپس پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے جن کے ہاتھوں میں تلواریں۔ حضرت عکاشہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس تو تلواریں تھی اور کچھ کے پاس ایسی تھی جسے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی، لیکن حوصلے بڑے جوان تھے، حوصلے بڑے پرعزم۔ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ آ گیا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں کوئی ہتھیار خریدتا، اور یہاں مکہ کے کفار و مشرکین دندناتے ہوئے آئے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا جاؤ کوئی لکڑی ہی لے لو۔ وہ کہتے ہیں کھجور کی ٹہنی کی ایک سوکھی ہوئی لکڑی مجھے ملی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیر کر مجھے دیا، میں اسی سے لڑتا رہا اور کئیوں کو اسی سے مارا۔ صحابہ کا یہ حوصلہ تو دیکھیں، انہیں توکل اور یقین ایسا تھا کہ ہم جس کام کے لیے نکلے ہیں اس میں صرف نکلنا ہمارا کام ہے، باقی پورا کرنا یہ اللہ کا ہے، کیونکہ وہ نام مصطفیٰ پر نکلے ہوئے ہیں۔ یہی ہے ناموس رسالت پر نکلنے والے کا توکل ہونا چاہیے، یقین ہو۔ جگہ جگہ اسباب کی کمی، جگہ جگہ دشمنوں کی بہتات، لیکن اللہ ہر گھڑی اس کے ساتھ ہوتا ہے، رب ذوالجلال ان کے ساتھ ہے۔ اسی میدان بدر کا وہ دردناک منظر جب بیان کیا جاتا ہے میرے عزیزو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ 2 چھوٹے بچے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی لڑنے کی اجازت دی جائے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، بچوں پر جہاد نہیں، تم اپنے گھر رہو۔ وہ سب دونوں بچے ضد کرنے لگے، 12-13 سال کے تھے یا 15 سال سے کم کی عمر کے تھے۔ اتنی کم عمر میں یہاں تو پب جی میں زندگی گزار رہے ہیں 20-22 سال کے لوگ، پوری راتیں ان کی برباد ہوتی موبائل انٹرنیٹ پر۔ وہ 12-13 سال کے بچے ناموس رسالت کی بات کر رہے تھے، آئے حضور کی بارگاہ میں۔ جب میرے آقا نے منع کیا تو رونے لگے، زور زور سے رونے لگے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کریمہ کہ کسی کا رونا حضور کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ صفوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ وہ صفوں میں کھڑے ہو گئے، کندھے سے کندھا نہیں مل رہا تھا، پتھر اٹھا لائے اس پر کھڑے ہو گئے، اور صحابہ سے ملایا، شانے سے شانہ مل گیا، جانے کا بہانہ مل گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کے جذبے کو دیکھ کر اجازت دی جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں 313 صحابہ ایک طرف، پورے صحابہ میدان بدر میں
معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ، افرا نام کے جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے، ان کے یہ دونوں بیٹے تھے، کسان کے بیٹے تھے. آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں میدان بدر میں دوپہر کا وقت تھا، یہ دونوں بچوں کا میرے سے سامنا ہو گیا. وہ دونوں پوچھنے لگے چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے؟ وہ جانتے تک نہیں تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں تم کیا کرو گے اس کا؟ وہ دونوں کہنے لگے اس لیے کہ ہم نے سنا ہے ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے. یہ ہے ناموس رسالت پر فکر کرنا، برداشت نہیں ہوتا. چچا جان بتائیں. حضرت عبد الرحمن ان کے جذبے کو دیکھ کر مسکرائے، کہا وہ سردار قریش ہے، وہ پہلوان ہے مکہ کا، اس کے ارد گرد کئی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ بات ان بچوں کو سمجھا رہے تھے. اتفاق کی بات ایسے کہ ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں لگے ہاتھوں میں نے بچوں کو کہہ دیا وہ جو جا رہا ہے نا وہی سردار قریش، معاذ اور معوذ. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میری بات ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی، چیل کی طرح یہ جھپٹ گئے اس پر. اور جس غرور اور گھمنڈ میں وہ چلتا تھا ابو جہل، اسے کبھی یہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھا کہ کوئی بچہ قریب آتا ہے. اور وہ گھوڑے پر سوار تھا. ان دونوں بچوں میں سے ایک نے اس کے ٹانگوں پر مارا گھوڑے کی، وہ نیچے زمین پر آیا، دوسرا سینے پر بیٹھ گیا اور دونوں نے مل کر کے اس کی گردن الگ کر دی. تاریخ میں یہ موجود ہے. 313 صحابہ بدر میں تھے. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، اوروں نے اگر کافروں کو مارا ہے تو ان بچوں نے پورے کفر کو مارا. عزیزان گرامی، یہ دو بچے تھے جنہوں نے حضور پاک کے گستاخ کو فنا فی النار کیا تھا، اسے واصل جہنم کیا تھا. یہ بچے کہاں پیدا ہوئے؟ کس گھر میں؟ یہ اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں باپ کو محراب عبادت میں دیکھا کرتے تو ماں سے قرآن کی لوریاں سن کر کے سویا کرتے تھے. ان کی تربیت میں ماں باپ کا عمل دخل رہا ہے، جنہوں نے ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے بچوں کو یہ کہا تھا اے بچوں ہماری زندگی کچھ بھی نہیں، اگر حضور کی زندگی سلامت ہے تو سب سلامت ہے. ان بچوں کو مدینے کی عورتیں یہ سکھاتی تھی رات بھر کہ رسول پاک کی عزت اور ان کا نام سلامت ہے تو سمجھ لو ہم سب سلامت ہیں. اور وہیں سے یہ بچے پلے تھے. لیکن میرے عزیزو ایسا نہیں ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. ان میں سے ایک بچے معاذ، ان کے کندھے پر ایک کافر نے تلوار ماری، ہاتھ الگ ہو گیا لیکن بغل کی چمڑی سے لٹک رہا تھا. اس بچے نے اپنے دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی، پھر میدان میں آیا. ہماری انگلی بھی کٹے نہ تو ہم بھاگ جائیں، ناخن اکھڑ جائے تو ہم بیٹھ جائیں پٹی کرنے کے لیے. ہاتھ الگ ہوا ہے مونڈے سے اور چمڑی سے صرف لٹک رہا ہے. اور وہ کرکٹ کا گراؤنڈ نہیں ہے، فٹ بال کا گراؤنڈ نہیں ہے، میدان جنگ ہے. ہر گھڑی تلواروں کی آواز، نیزوں کی بوچھار کی آواز. یہ جذبہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ جذبہ اسی وقت آتا ہے جب حضور پاک کی محبت میں کوئی فنا ہوتا ہے. میرے عزیزو، اس بچے نے دوسرے ہاتھ میں تلوار لی اور میدان میں کودتا رہا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اس بچے نے بار بار یہ ہاتھ لٹک کر کے سامنے آ رہا تھا تو اپنے پیر میں ہاتھ کو دبا کر کھینچ کے نکال دیا، کھینچ کے نکالا اور پھینک دیا. اور کیا کہا جانتے ہیں؟ مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ کی رضا میں خلل پیدا کر رہا ہو. میرے مصطفیٰ کے لیے لڑنے آیا ہوں، خلل پیدا کر رہا. یہ دونوں بچے اس میدان بدر میں شہید ہوئے، ان کو شہید کیا گیا. آج بھی ان کا نام وہاں پر بدر کے میدان میں جلی حرفوں سے لکھا ہوا ہے. لاکھوں سلام ان کی تربت پر جن پر ہم سب کی زندگیاں ان کے ناخن تک بھی نہیں پہنچ سکتی. یہ ہے تحفظ ناموس رسالت. کیا ان کے سامنے جوانی نہیں تھی؟ کیا ان کی کوئی زندگی نہیں تھی؟ وہ کسی کے بیٹے نہیں تھے؟ کیا ان کے باپ نے واویلا کیا، ان کی ماں نے ماتم کیا، میرے دونوں لال چلے گئے؟ نہیں میرے عزیزو، سب لٹ جانے کے بعد بھی وہ صحابہ کہتے فزت برب الکعبہ، کامیاب ہو گئے رب کعبہ کی قسم. یہ بدر کا معاملہ تھا.